یار صاحب جی بہت سے سوالات ہیں, میرے بھی ذہن میں ہیں, لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ دونوں بیٹھے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ چیز ڈسکس کی جائے. جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ 10 جولائی کو جمع ہونے جا رہی ہے, فائنل رپورٹ. واٹس ایپ کی جو کال کا ایشو تھا وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا کہ کیا وجہ ہوئی, نہ اس کی کوئی بتایا گیا. کیا یہ کوئی شفافیت کے حوالے سے اس کے اوپر ہم کوئی کویشچن کر سکتے ہیں؟ جی, اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو دیکھیں, جے آئی ٹی کی کمپوزیشن فارمیشن کی جو یہ کنٹروورسی بنائی گئی ہے یا بن گئی, اس سے پہلے میں جے آئی ٹی کی تعریف کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے کہا ہے, آپ نے سوال شروع کیا کہ 10 جولائی کو جے آئی ٹی اپنی رپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کر رہی ہے. آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف از اے ہیوج اچیومنٹ. یہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا, کیا رائے تھی, بلکہ ہماری اپنی رائے تھی کہ شاید جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تھی, بہتر ہوتا ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا, بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ نے آپ کے فنکشنز ٹیک اوور کر کے اوورسی کرتا یہ ساری انویسٹیگیشن, کیونکہ جے آئی ٹی میں شاید مشکل ہوتا کہ شفافیت ہو, فیئرنیس ہو, انڈیپینڈنس ہو. اور ایک سیکنڈ کنسرن جو بہت بڑا تھا کہ اگر 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو مطلب ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینشن بھی ہوگی, چھٹیاں بھی آ جائے گی, عید بھی آ جائے گی اور پریشر میں بھی آ جائیں گے. لیکن ابھی تک کے حالات کے مطابق, رپورٹس کے مطابق اور جو ایکیوز سامنے پیش ہو رہے ہیں ان کے ریاکشنز کے مطابق لگ رہا ہے کہ جے آئی ٹی ہیز ڈن این ایگزمپلری جاب اور ٹائملی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 2 مہینے میں ہی یہ معاملہ ختم کر دیا. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اب کیسے ہے, کیا فائنل رپورٹ آئے گی, وہ تو رپورٹ کرنے کے بعد ہی بات کرنی پڑے گی. آئی کم ٹو یور کویسچن کہ جے آئی ٹی کی جو فارمیشن کی بات ہے, واٹس ایپ کی کال, یہ واٹس ایپ کی کنٹروورسی بہت بڑی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی غالباً رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے فون کیا اور انہوں نے نام دیے اور بیسکلی شفافیت نہیں ہے کیونکہ یہ نام ادھر سے آئے. اگر یاد پڑتا ہو جب پیناما پیپرز پہلے ریلیز ہوئے تو کیا اس کے ریمیڈی کیا تھی, ساروں کے ذہن میں یہ تھی کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار دے دیں, وہ ایک جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی کا بنا دیں اور وہ اپنی مرضی کے کمیشن سے انویسٹیگیٹ کرا دیں. تو یہ اپنی مرضی کا ہی کمیشن بنایا ہوا ہے. یہ کوئی پاور ڈسپیوٹ نہیں کرتا سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو میک a committee or a commission on its own. اور یہ خالی کوئی اس کیس میں نہیں ہوا, بے تحاشا اور کیسز میں ہوا ہے, لیکن اس میں اگر جو ریلیونٹ کیس ہے جس میں میاں محمد نواز شریف آج کے وزیر اعظم خود پٹیشنر تھے, وہ تھا میمو گیٹ میں 2 کمیشنز بنے, ایک طارق کھوسہ صاحب کی سربراہی میں جو انہوں نے بعد میں ریفیوز کر دیا, خود کسی سے نہیں پوچھا کہ کون کس کو بنایا جائے, انہوں نے خود جب انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ نہیں بننا چاہتے تو پھر ایک سپریم کورٹ نے اپنے طور پہ کمیشن بنایا 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے اوپر. تو یہ جو معاملہ ہے کہ جی انہوں نے خود نام دیے, ان کے پاس اختیار ہے, اور یہ کہنا کہ جی کوئی بڑی سازش ہوگی, کوئی سازش نہیں ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اور انہوں نے خود ہی بنانا تھا. اور ساروں نے کہا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو حکومت ہو, کہ سپریم کورٹ آپ خود بنا دیں اور آپ تفتیش ایک فیئر تفتیش کرائیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا, یہ تو بالکل یہ ہائپر ٹیکنیکلٹی ہے. شاید مناسب ہوتا کہ وہ آرڈر میں ہی لکھ دیتے, رجسٹرار کے تھرو کال نہ ہوتی, لیکن یہ کوئی irregularity یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی اس میں جے آئی ٹی کا قصور نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو حکومت کو بھی جا کے سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے نا کہ آپ نے غلط کیا ہے, تو اس پہ جے آئی ٹی کی شفافیت پہ نہیں آپ بات کر سکتے.